أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس میں نے دو باتیں کہی تھی. ایک بات احمد یار خان صاحب کے حوالے سے، اور دوسری بات احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے، اور ان کا حوالہ میں نے دیا تھا. لیکن وہ بات کچھ لوگوں کو بری لگی اور انہوں نے برا مانا. آج میں آپ کے سامنے کی جو عبارتیں ہیں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. پہلی بات میں نے کہی کہ عید میلاد النبی کا جو محفل ہے اس کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بات احمد یار خان صاحب نے اپنی کتاب جاء الحق میں ذکر کی ہے. تو یہ آپ کے سامنے کتاب ہے سعید الحق فی تخریج جاء الحق. اس کا جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 551، اور یہ کتاب طبع ہوئی ہے مکتبہ غوثیہ کراچی سے. یہ علامہ صحاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میلاد شریف 3 زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا. اور اس سے واضح عبارت آپ کہیں گے کہ یہ تو علامہ صحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے، تو میں اس سے واضح کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کتاب ہے انوار ساتیہ در بیان مولود و فاتحہ. اس کا مصنف ہے محققی دوران مفتی زمان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالسمیع سہارنپوری. یہ کتاب رضی کتاب گر دہلی سے طبع شدہ ہے. اس کے صفحہ 125 پر لکھتے ہیں مسئلہ ثانیہ. آخری چھٹی صدی ہجری میں جو محفل میلاد شریف منعقد ہوئی، یعنی اس سے پہلے یہ محفل میلاد اس کا وجود نہیں تھا. یہ چھٹی صدی اور اس کے آخر میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور دوسری بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے حوالے سے کی تھی، اور میں نے اس میں حوالہ دیا تھا احمد رضا خان صاحب کا، کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا. تو یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 26 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 412 اور 415 ہے. اور یہ فتاوی رضویہ طبع شدہ ہے رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے. اس میں لکھتے ہیں حضرت جمہور کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا، اور یہی بات صفحہ 415 پر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا. یہی وہ باتیں ہیں جو بعض لوگوں کو بری لگی. میں نے ان کا حوالہ دیا تھا لیکن عبارت میں نے نقل نہیں کیا. آج میں نے آپ کے سامنے ان کی جو عبارتیں ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنایا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.